میں اس پر آپ کے کامنٹ جاننا چاہوں گا کہ عورتوں کے بارے میں اسلام کیسا دیکھتا ہے ان کو؟ کیا یہ برابری کا درجہ ہے استری اور پروشوں کا یا بھن ہے؟ کرپیا بتائیں۔ جی دادا، پہلے تو میں نے اسکرین پہ ایک حدیث جو ہے وہ شیئر کری ہے بخاری کی، تاکہ لوگ اسے نوٹ بھی کر سکیں اگر چاہیں تو، کہ حدیث 2658 ہے کہ ابو سعید خدری جو ہیں وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ کیا ایک عورت کی گواہی جو ہے مرد کی گواہی کے مقابلے میں عادی نہیں؟ عورتوں نے کہا ہاں، تو محمد نے کہا یہی تو عورتوں کی کم عقلی کا نقصان ہے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد میں حدیث 4679 پر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ اے عورتوں، میں تم لوگوں سے زیادہ دین میں اور عقل میں کسی کو کمزور نہیں پاتا ہوں۔ ایک عورت نے کہا ہے اللہ کے نبی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں دین میں اور ہم کیوں عقل میں کمزور ہیں؟ تو محمد نے جواب دیا، کیا ایک مرد کی گواہی کے سامنے دو عورتوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اور یہی تو عورتوں کی جو ہے دین عقل میں کمزوری ہے۔ اور کیا عورتوں کو رمضان کے مہینے میں جب وہ حیض کی حالت سے ہوتی ہیں، منسٹریشن ان کی سائیکل ہوتی ہے، تو کیا ان کو روزے چھوڑنا نہیں پڑتے؟ اور کیا ان کو نماز بھی نہیں چھوڑنا پڑتی کچھ دن کے لیے؟ یہی تو ان کی دین میں کمزوری ہے۔ اور بھی کئی جگہ قرآن میں آتا ہے، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت 282 میں، کہ اگر تمہیں کسی چیز کے لیے وصیت لکھوانا ہو اور تمہیں گواہ کی ضرورت ہو تو تم دو مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر تمہیں دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو، تاکہ اگر ایک عورت جو ہے بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یعنی عورتوں کی عقل کمزور ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اگر آپ پروف پیش نہیں کر پاؤ، جیسے بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث 2671، کہ عورتوں کو ہر جگہ آدھا ہے۔ یہ جو آیت ہمیں سورہ النساء کی آیت 11 ہے، اس میں لکھا ہے کہ خدا حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولادوں میں سے جو لڑکیاں ہوں ان کا مرد کے مقابلے آدھا ہے، یعنی ان کا پراپرٹی میں لڑکوں کے مقابلے آدھا ملے گا انہیں، کہ ان کو برابر نہیں ملے گا۔ کہ اسی طرح صحیح البخاری میں حدیث 2671 میں آتا ہے کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا ہلال بن امیہ نام کا، اس نے کہا کہ اے محمد، میری بیوی جو ہے اس نے شاریک بن سہمہ نام کے ایک آدمی کے ساتھ غلط کام کرا ہے۔ محمد نے کہا کہ گواہ لاؤ ورنہ میں تمہیں جو ہے کوڑے لگانے کی سزا دوں گا۔ اس نے کہا کیا اس چیز کے لیے بھی گواہ چاہیے ہوگا کہ میری بیوی جو ہے اس نے کسی کے ساتھ غلط کام کرا ہے، کہ اس کے لیے بھی ایک آدمی ثبوت لائے؟ محمد نے کہا کہ گواہ لاؤ ورنہ قرآن کی جو سورہ النور ہے سورہ نمبر 24 اس کے مطابق تمہیں سزا لگے گی۔ ایسے کئی کیسز آئے۔ دبئی میں بی بی سی کا یہ آرٹیکل ہے 20 جولائی 2013 کا، کہ ایک ناروے کی ایک لڑکی کو سزا دے دی گئی کیونکہ اس کا ریپ ہوا تھا اور اس کے پاس گواہ نہیں تھے، تو اسی کو جیل جو ہے 16 مہینے کی اسے جیل ہو گئی تھی۔ اسی طرح اور بھی اس کے کئی ثبوت ہیں۔ عاطفہ صالح ایک لڑکی تھی جس کو 51 سال کے ایک آدمی نے اس کا ریپ کرا تھا، جس کا ویکیپیڈیا پہ پورا یہ آرٹیکل ہے، یہ اس کا نام ہے عاطفہ صالح۔ اور سن 2004 میں اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی کیونکہ اس کا ریپ ہوا تھا اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ اسی طرح ایک لڑکی تھی، دی گارجین کا یہ آرٹیکل ہے، کہ ایک لڑکی تھی جس کا 7 آدمیوں نے 14 بار گینگ ریپ کرا اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ تو اس لڑکی کو 200 کوڑوں کی سزا بتائی گئی، 6 مہینے کی جیل ہوئی، اور وہ کار اپنے گھر والوں کی بچی تھی۔ اب عرب میں اجازت نہیں ہے، 19 سال کی لڑکی تھی، اجازت نہیں ہے کہ لڑکیاں کار چلا سکیں۔ وہ اپنی چھپکے سے کار نکال کے وہ چلانا سیکھ سکے، اس لیے وہ گھر سے بھاگ گئی، اور کچھ آدمیوں نے اسے دیکھا اور انہوں نے اس کا 14 بار گینگ ریپ کرا، تو اس کو اسی وقت 90 کوڑے لگائے گئے اس لڑکی کو، اور پھر 200 کوڑوں کی اور سزا سنائی گئی بعد میں، اور 6 مہینے کی جیل۔ تو یہ اسلام میں حالت ہے۔ اور کچھ ایسے بھی کیسز آئے کہ لڑکیوں نے گواہ تو پیش کرے، بٹ 4 مرد گواہی چاہیے تھے یا تو 8 عورتیں گواہ چاہیے تھی، کیونکہ عورتوں کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، تو گواہ پیش نہیں کر پائیں۔ تو ایسے کئی کیسز آئے کہ لڑکیوں جو تھیں یا مہیلائیں جو تھیں انہی پر اتیاچار ہوا اور انہی کو سزا ہو گئی، جن میں سے عاطفہ صالح ایک تھی کہ انہیں تو پھانسی دے دی ایران نے۔